آپ نے سنا بھی ہوگا تقریروں میں کہ حسن نے جس سے سلو کی ہم اس سے جنگ نہیں کریں گے، اور حسین نے جس سے جنگ کی ہم اس سے سلو نہیں کریں گے. یہ جملہ بڑا مشہور ہے مگر غلط ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، والصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. ایک بہت بڑا اعتراض کرتے ہیں لوگ کہ جب امام حسن نے معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور اس سے سلو کر لی تو پھر آپ لوگ کون ہیں کہ معاویہ پر اعتراض کریں؟ تو معاویہ پر اعتراض پھر امام حسن پر اعتراض ہوتا ہے. تو آج مجھے اس کا چھوٹا والا آپریشن کرنا ہے. مولا علی کے جیسی فضیلت نہیں ملتی، مولا علی کے جیسی فضیلت نہیں ملتی، حیدر سے الگ ہو کر عزت نہیں ملتی. سجدے میں رہے یا کہ وہ مر جائے حرم میں، سجدے میں رہے یا کہ وہ مر جائے حرم میں، کرار کے غدار کو جنت نہیں ملتی، کرار کے غدار کو جنت نہیں ملتی. صلح حسن، دیکھیے صلح کرنا سنت ہے، اور اللہ نے بھی ارشاد فرمایا وَالصُّلْحُ خیر، صلح میں خیر ہے. تو حضرت امام حسن علیہ السلام نے صلح کر کے خیر کیا، یعنی لوگوں کے لیے اچھا ہوا کہ انہوں نے صلح کر لی. تو پتہ یہ چلا کہ امام حسن جو ہیں وہ لوگوں کے لیے خیر ہیں، اچھائی ہیں، بھلائی ہیں. تو امام حسن نے صلح کر کے اچھا کیا نہیں کیا؟ خیر ہو گئی. اور اگر وہ صلح نہ کرتے تو خیر نہیں ہوتی. ہاں تو اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امام حسن نے معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی. یہ بالکل سراسر جھوٹ ہے، بہتان ہے، غلط ہے. اور جو یوں کہے نا کہ امام حسن نے معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی تو وہ کافر ہے. کون ہے وہ؟ بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہے ہیں ہم. جو یوں کہے کہ اب امام حسن نے اور حسین نے معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی وہ کافر ہے. یہ ہم بتائیں گے کہ کیسے ہے. اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں صاحب، آپ نے سنا بھی ہوگا تقریروں میں، امام حسن نے جس سے صلح کیا ہے ہم اس سے جنگ نہیں کریں گے، امام حسین نے جس سے جنگ کیا ہے ہم اس سے صلح نہیں کریں گے. کہ حسن نے جس سے صلح کی ہم اس سے جنگ نہیں کریں گے، اور حسین نے جس سے جنگ کی ہم اس سے صلح نہیں کریں گے. یہ جملہ بڑا مشہور ہے مگر غلط ہے. آپ نے دونوں کے باپ کو چھوڑ دیا، بھئی حسن کو پکڑ لیا، حسین کو پکڑ لیا. ان دونوں کے باپ ہیں علی. اب جو علی سے جنگ کرے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بھئی اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جو علی سے جنگ کرے اس سے کیا کریں گے؟ آپ اس سے جنگ کریں گے کہ پیار کریں گے؟ حضرت علی کو چھوڑ دیا اور بیٹوں کو پکڑ لیا. ہم کہتے ہیں جو مولا علی پر، رسول پر لعنت کرے ہم اس پر لعنت کریں گے. جو مولا علی پر، رسول پر لعنت کرے ہم اس پر لعنت کریں گے. جو مولا علی سے جنگ کرے ہم اس سے جنگ کریں گے. ہم امام حسن اور امام حسین کے قاتل کو حرامی اور جہنمی کہیں گے. ہم بخشنے کے نہیں ہیں، دوغلی پالیسی نہیں کھیلنے کے. ہم ظالم بھی رضی اللہ، مظلوم بھی رضی اللہ ہے. اپنی محبت کا انداز جدا گانا، ظالم سے بھی الفت ہے، مظلوم سے بھی آرانا. تو سلو کرنا سنت ہے. اور امام حسن علیہ السلام نے اپنے نانا کی سنت کو ادا کیا ہے. نانا نے صلح حدیبیہ میں کفار و مشرکین سے سلو کی ہے، اور امام حسن نے اپنے نانا کی سنت کو ادا کیا ہے، اس نے منافقین سے سلو کی ہے. تو سلو کرنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ معاویہ حق پر تھا. اگر سلو کرنا حق پر ہونے کی دلیل ہے تو پھر صلح حدیبیہ کے رسول نے جو جس سے سلح کی تھی وہ کافر بھی حق پر ہو جائیں گے؟ نہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ رسول نے کفار سے سلو کی اور امام حسن نے منافقین سے سلو کی. اب اتنا سمجھ لیجئے کہ نبی نے معاویہ کے باپ سے سلو کی اور نبی کے بیٹے حسن نے، نواسے نے معاویہ اس کے ابو سفیان کے بیٹے سے سلو کی. وہاں نبی کے مقابلے پہ باپ تھا اور یہاں حسن کے مقابلے میں سلو پر ابو سفیان کا بیٹا تھا. بات تو برابر ہے. اچھا دوسری پھر بات یہ ہے، ایک بات بڑا جو گہرا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے انا حرب لمن حاربہ وسلیم لمن سالمہ. یہ ہے
मिरातुल मनाजी शरह मिशकातुल मसाबी, जिल्द नंबर है 8, सफा नंबर है इसका 461। तो उन्होंने भी यहां उसको बागी लिखा है। अव्वलन अमीर मुआविया बागी थे। क्या लिखा है? अमीर मुआविया बागी थे। तुम्हारा मौलवी तो बागी लिख रहा है, तुम्हें कहने में क्या परेशानी है? सच कड़वा होता है ना, लक़मुरुन वलौ काना दुर्रुन, सच बात कड़वी होती है मगर फायदा बहुत करती है। अच्छा, इसी के मिरातुल मनाजी शरह मिशकातुल मसाबी के 469 सफ़े पे लिखा है, अना हर्बुल लिमन हारबहुम व सलीमुल लिमन सालमहुम। हुजूर फरमाते हैं कि जिसने मेरे अहले बैत से जंग की उसने मुझसे जंग की, और जिसने मेरे अहले बैत से सुलह की उसने मुझसे सुलह की। तो अब अगर इसको जरा दकीक नजर से, गहराई और गहराई से देखा जाए तो जो रसूल से जंग करे वो भी काफिर, और जो रसूल से सुलह करे वो भी काफिर। क्या? जो रसूल से जंग करे वो भी काफिर, और जो रसूल से सुलह करे वो भी काफिर। अब इमाम हसन जो हैं वो हुजूर के नवासे भी हैं, हुजूर के नूर से भी हैं। हुजूर ने इरशाद फरमाया, हसन मिन्नी व अना मिनका, ए हसन तू मुझसे है और मैं तुझसे हूं। और इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबते हजरत इमाम हसन, यानी इमाम हसन जो थे वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबते बज़ाहिर भी इन्होंने यही लिखा है। इमाम हसन हम शक्ल मुस्तफ़ा है। क्या? हाँ, ये मिरातुल मनाजी है। क्या है? मिरातुल मनाजी, हाँ, जिल्द नंबर 8। इमाम हसन हम शक्ल मुस्तफ़ा हैं, इस मुशाबिहत का एहतराम करता हूं। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत इमाम हसन रसूल के मुशाबा भी हैं, रसूल के नवासे भी हैं, और रसूल के बेटे भी हैं, रसूल के खलीफा भी हैं, और अपने वक्त के वो इमाम भी हैं। तो जो हसन का हाथ सिर्फ हसन का हाथ नहीं है, हसन का हाथ अली का हाथ है, हसन का हाथ रसूल का हाथ है, हसन का हाथ रसूल का हाथ है। अब अगर इमाम हसन बैत करते हैं तो इसका मतलब यह है कि रसूल बैत करते हैं। अब जो रसूल से बैत ले, जो उम्मती कलमा पढ़ने के बाद रसूल से बैत ले, वो है कौन? मुझे सिर्फ इतना बता दो भाई, हसन से बैत लेना तो रसूल से बैत लेना है। अब जो उम्मती रसूल से बैत ले वो मोमिन रहेगा, कलमा तो पढ़ेगा मुसलमान होने के लिए, दिखावा तो करेगा मगर वो मुनाफिक होगा। तो मुआविया छुपा हुआ काफिर है, जिसको मुनाफिक कहते हैं। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, दूसरी बात यह है कि क्या इमाम हसन मुआविया की बैत कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जो यूं कहे कि बैत की है वो काफिर है। वजह क्या है? यह है कुरान मजीद, मुफ्ती अहमद रजा खान बरेलवी का, और मुफस्सिर है इसके मौलाना नईमुद्दीन साहब मुरादाबादी। अल्लाह ने कुरान अजीम में इरशाद फरमाया, वला तुति मिनहुम आसिमन व कफूरा, और उनमें किसी गुनाहगार या नाशुक्रे की बात ना सुनो। खुलासा नतीजा ये निकलता है कि जो गुनाहगार हैं उनकी इताअत ना करो। तो अब अगर इमाम हसन गुनाहगार की इताअत करेंगे तो कुरान के खिलाफ हो जाएगा, कुरान के खिलाफ हो जाएगा, कुरान की खिलाफ वर्जी हो जाएगी, क्योंकि मुआविया है गुनाहगार और इमाम हसन है बेगुनाह, है ना, मासूम अनिल खता हैं या महफूज अनिल खता हैं। हम तो दोनों को मानते हैं, महफूज अनिल खता कह लीजिए, हमें तब भी बिल्कुल कोई एतराज नहीं है, हम उसको भी मानते हैं। मासूम अनिल खता कह दो तो आयत ततीर के मुताबिक वो मासूम अनिल खता भी हैं। तो गुनाहगार की इत्तबा या इताअत बेगुनाह नहीं कर सकता। तो इमाम हसन है बेगुनाह, मुआविया है गुनाहगार। तो कुरान की आयत के मुताबिक इमाम हसन बैत मुआविया की कर ही नहीं सकते। जो लोग ये कहते हैं बैत की है तो वो कुरान की आयत का इनकार करते हैं। समझ रहे हैं जनाब? लोग कहते हैं कि साहब मुआविया पैसे देता था, खजाना देता था, दिरहम और दीनार देता था, बड़ा एहसान है मुआविया का। एक हमारे यहाँ का मुफ्ती अमरोहा का तो यूं कह रहा था कि नबी के अहले बैत मुआविया के टुकड़ों पे पले हैं। नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। लोग बड़ा आलिम समझते, मुत्तकी परहेजगार, हर वक्त तस्बीह तस्बीह अल्लाह अल्लाह, बड़ा नाम है उस मुफ्ती का। मुझे पता चला तो अभी तक वो मेरे सामने नहीं आया, चाहे उठा के पटकना पड़े, चाहे दलाली से उसको मनवाना पड़े। मुआविया के टुकड़ों पर नहीं पले, ये इमाम हसन का हक था, उन्होंने हुकूमत दी थी।
اور فیصلہ کر لیا تھا اتنے پیسے تمہیں، اتنا مال ہمیں ہر سال دینا پڑے گا۔ تو جو انہوں نے فیصلہ کیا تھا، سلو کی تھی، اس میں جو شرائط تھے اس میں لکھا ہوا تھا، تو معاویہ شرائط کے مطابق امام حسن کو مال و دولت دیتا تھا، کوئی احسان نہیں کرتا تھا۔ انہوں نے حکومت دی تھی تو وہ دولت دیتا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ امام حسن کا حق تھا، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ۔ تو خمس جو ہے یہ اہل بیت کا حق ہے، رسول اور آل رسول کا حق ہے، تو اس کے اوپر واجب تھا کہ وہ دے، تو ایسا نہیں کرتا تھا، یہ ان کا حق بنتا تھا تو وہ تو ان کو دیتا ہی دیتا۔ کہ صاحب وہ اتنی محبت کرتے تھے کہ معاویہ امام حسن کو اتنے پیسے دیتے تھے، درہم و دینار دیتے تھے، کپڑے وغیرہ دیتے تھے، ارے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو انہوں نے اس کو دیا ہے، حکومت دے دی، تو اب اس کے مقابلے میں ان کو کچھ نہیں دے سکتا۔ تو جو بے گناہ ہے وہ گناہگار کی اتباع نہیں کر سکتا۔ دوسری بات یہ ہے فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، اللہ فرماتا ہے جھٹلانے والوں کی بات نہ سننا، جھٹلانے والوں کی بات نہ سننا۔ تو معاویہ نے تو رسول کو پہلے جھٹلایا ہی تھا، معاویہ نے نبی کو پہلے تو جھٹلایا ہی تھا، بعد میں ڈر کی وجہ سے، مجبوری میں جان بچانے کی وجہ سے مؤلفۃ القلوب میں شامل ہو گئے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جھٹلانے والے کی بات نہ سننا۔ تو امام حسن نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں، معاویہ نے تو جھوٹ بولا ہوگا تو کام ہی جھوٹ پہ چلتا تھا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جھٹلانے والے کی اطاعت نہ کرو، اس کی بات نہ ماننا۔ تو اس آیت کے مطابق امام حسن معاویہ کی بیعت نہیں کر سکتے۔ لوگوں کو ان آیتوں کا پتہ نہیں چلتا جو ہم پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ اور ایک جگہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، اللہ نے بڑے واضح انداز میں فرمایا وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، اور اگر حق ان کی خواہشوں کی پیروی کرتا تو ضرور آسمان و زمین اور جو کچھ ان میں ہیں سب تباہ ہو جاتے، سب تباہ ہو جاتے۔ تو امام حسن ہے حق، امام حسن کیا ہے؟ حق۔ اللہ بھی حق، رسول بھی حق، علی بھی حق، قرآن بھی حق، دین بھی حق، پنجتن بھی حق۔ تو اب اگر حق اہل باطل کی پیروی کر لے تو زمین و آسمان سب ختم ہو جائیں گے۔ تو اگر حسن معاویہ کی بیعت کر لیتے تو نہ زمین ہوتی نہ آسمان ہوتا، کچھ بھی نہ ہوتا۔ تو حسن نے بیعت نہیں کی، زمین آسمان کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ امام حسن نے بیعت نہیں کی۔ یہ آیتیں تمہارے سمجھ میں نہیں آتی؟ تو جو یوں کہے کہ امام حسن نے معاویہ کی بیعت کر لی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رسول کی بیعت کرانا چاہتا ہے معاویہ کے ہاتھ پر، اور نبی کسی امتی کی بیعت نہیں کرتا، امتی نبی کی بیعت کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پنجتن پاک کی محبت میں مرنے جینے کی توفیق عطا فرمائے۔